ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ ایک دن جب ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے، انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم، آپ کے نزدیک جو سب سے پیاری اور محبوب چیز ہو، آپ اسے اللہ کے راہ میں قربان کر دیجئے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ اپنے بندوں کو اور خاص طور سے نبیوں کا امتحان لیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ کے دیے ہوئے تحفوں سے زیادہ کرتا ہے۔ نبی اور پیغمبر کے خواب سچے ہوتے تھے، وہ جو خواب دیکھتے تھے وہ اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ تو یہ خواب دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اونٹوں کے جتھے میں سے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا جو اللہ نے انہیں حکم دیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ پر جب رات کو وہ سوئے، پھر سے انہیں یہی خواب آیا، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اگلے دن 200 اونٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ لیکن اگلی رات پھر سے انہیں وہی خواب آیا جس میں اللہ نے ان سے ان کی سب سے پسندیدہ چیز قربان کرنے کا حکم دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ آخر ان سے کس چیز کی قربانی چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اس دنیا میں سب سے عزیز چیز میرے لیے میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، ابراہیم علیہ السلام کو پوری زندگی دعا مانگنے کے بعد 80 سال کی عمر میں انہیں اولاد ہوئی تھی، وہ تھے ان کے بیٹے اسماعیل۔ وہ انہیں بہت زیادہ عزیز اور محبوب تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے، دراصل اللہ تعالیٰ ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو کہا، ہمارے بیٹے اسماعیل کو نہلا کر اچھی طرح تیار کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے اپنے بیٹے کو بہت اچھی طرح سے نہلا کر خوشبو لگا کر تیار کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ تکلیف بھرا فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں گے، پر شیطان کو کیسے منظور ہوتا کہ کوئی اللہ کی اطاعت کرے، تو شیطان بھی اپنے کام پر لگ گیا۔ وہ سیدھا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کے پاس ایک بزرگ کی شکل میں گیا اور کہنے لگا، ابراہیم تمہارے بیٹے کو کہیں دعوت پر نہیں بلکہ اسے قربان کرنے کے لیے لے کر گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت حیران ہوئی، پر سمجھ گئی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے شیطان سے کہا، اگر اللہ نے ابراہیم کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے اسماعیل جیسے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی اللہ کے راہ میں قربان کر دیتی۔ جب شیطان حضرت ہاجرہ کو بھڑکانے میں ناکامیاب ہوا تو وہ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، تمہارے بابا تمہیں کسی کی دعوت میں نہیں، تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ جواب میں اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ میں اللہ کے راہ میں قربان ہو جاؤں۔ یہاں بھی جب شیطان ناکامیاب ہو گیا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکانے کی کوشش کرنے لگا کہ تمہیں یہ بیٹا اتنی منتوں سے ملا ہے، اگر تم نے اسے قربان کر دیا تو بڑھاپے میں تمہارا سہارا کون بنے گا؟ اگر اللہ نے تمہاری یہ بھی قربانی قبول نہ کری تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہوگا، ایسا مت کرو۔ شیطان ہر طرح سے انہیں بار بار بہکانے کی کوشش کر رہا تھا
اور غصے میں آ کر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارا۔ یہی وجہ ہے جب لوگ حج پہ جاتے ہیں تو شیطان کو آج بھی کنکڑی مارتے ہیں، اور یہ حج کے اہم ارکانوں میں سے ایک ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ساری بات بتائی۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، بابا یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے یہ منظور ہے، آپ بس میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے اور اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، تاکہ آپ جب میرے گردن پر چھری چلائیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ دی، اور جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تو ایک جانور کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو ایک دمبا ذبح ہوا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے ہو کر مسکرا رہے تھے۔ تب آسمان سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہم نے آپ کی یہ قربانی قبول کی، آپ کا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور آپ کی اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد رکھیں گے، اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ اسی لیے مسلمان ہر سال حج کے موقع پر قربانی دیتا ہے۔